اورنگزیب عالمگیر اورنگزیب نے ایک شہزادہ کی حیثیت سے اپنے آپ کو ایک قابل کمانڈر اور منتظم ثابت کیا تھا۔ وہ یقیناً ایک کامیاب فوجی حکمت عملی اور عملی سیاستدان تھا، اپنے بھائیوں سے جو اس کے خلاف تخت نشین کے لیے لڑا تھا، جس نے ان سب کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی۔ اورنگزیب شاہجہاں کا تیسرا بیٹا 21 اکتوبر 1618 کو گجرات اور راجپٹانہ کی سرحد پر دوحد میں پیدا ہوا۔ وہ دارا شکوہ اور شجاع سے چھوٹا تھا، لیکن قابلیت اور کردار کے لحاظ سے انہوں نے آسانی سے ان پر فضیلت حاصل کر لی۔ وہ محنتی، دور دیکھنے اور پوری طرح سے تھا۔ وہ ایک قابل منتظم کی حیثیت سے اپنے آپ کو ممتاز کر چکا تھا۔ طویل عرصے کے دوران جو انہوں نے دکن اور سلطنت کے دوسرے صوبوں میں گزارے تھے، وہ ایک نڈر سپاہی اور ہنرمند جنرل تھا، اور مردوں کے ساتھ معاملات میں وہ ٹھنڈا اور محتاط تھا۔ یہاں تک کہ ایک شہزادہ کی حیثیت سے بھی اورنگزیب مسلم مذہب سے عقیدت اور اسلامی احکامات کی پابندی کے لیے جانا جاتا تھا۔ اورنگزیب نے شاہجہاں کو جانشینی کے دوران لکھے گئے اپنے کچھ خطوط میں اس بات کا حوالہ دیا تھا کہ وہ سچے عقیدے کے ترجمے اور دائرے کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ تخت پر سلامت تھا، انہوں نے اصلاحات کا تعارف شروع کیا جس سے ان کے ڈومین کو ایک مناسب مسلم ریاست بنایا جائے۔ اس کے تاجپوشی کے بعد اس نے احکام جاری کیے جن کا حساب کتاب آرتھوڈوکس کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ معاشی میدان میں انہوں نے تمام غیر قانونی اخراجات اور ان تمام ٹیکسوں کی عزم کی مخالفت کی جو اسلامی قانون کے تحت نہیں تھے۔ اس کے تاجپوشی کے فوراً بعد اس نے شہروں میں فروخت کے لیے لائے جانے والے کھانے پینے کے تمام مضامین پر مال کی 10% مالیت اور آکٹری پانڈری کی ان لینڈ ٹرانسپورٹ ڈیوٹی رہدری کو ختم کر دیا۔ ان اقدامات سے لوگوں کو راحت ملی اور وہ مشہور تھے۔ معاشی میدان میں انہوں نے تمام غیر قانونی اخراجات اور ان تمام ٹیکسوں کی عزم کی مخالفت کی جو اسلامی قانون کے تحت نہیں تھے۔ اس کے تاجپوشی کے فوراً بعد اس نے شہروں میں فروخت کے لیے لائے جانے والے کھانے پینے کے تمام مضامین پر مال کی 10% مالیت اور آکٹری پانڈری کی ان لینڈ ٹرانسپورٹ ڈیوٹی رہدری کو ختم کر دیا۔ ان اقدامات سے لوگوں کو راحت ملی اور وہ مشہور تھے۔ معاشی میدان میں انہوں نے تمام غیر قانونی اخراجات اور ان تمام ٹیکسوں کی عزم کی مخالفت کی جو اسلامی قانون کے تحت نہیں تھے۔ اس کے تاجپوشی کے فوراً بعد اس نے شہروں میں فروخت کے لیے لائے جانے والے کھانے پینے کے تمام مضامین پر مال کی 10% مالیت اور آکٹری پانڈری کی ان لینڈ ٹرانسپورٹ ڈیوٹی رہدری کو ختم کر دیا۔ ان اقدامات سے لوگوں کو راحت ملی اور وہ مشہور تھے۔ اورنگزیب نے انتظامیہ کو مضبوط کرنے کے لیے جلد بازی کی۔ ایک مضبوط حکومت کا دور شروع ہوا۔ ہر جگہ پر صوبائی ویسروز نے شاہی وقار کا زور لگانا شروع کیا۔ پرجوش صوبیدار نے سلطنت کی حدود آسام تک بڑھا دی۔ مقامی قابل ذکر افراد کو پتہ چلا کہ احکامات کی نافرمانی کو اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سرحدی قبائل کو یہ سکھایا گیا تھا کہ شاہی محاذ کی کسی بھی خلاف ورزی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ جاٹوں کی بغاوت مذہبی ظلم و ستم کی پالیسی کے خلاف ہندوؤں کی پہلی منظم بغاوت جاٹوں کی تھی۔ متورا عبدالنبی میں مقامی مسلمان افسران ہندوؤں کے مندروں کو توڑ رہے تھے اور ان کی خواتین کی بے عزتی کر رہے تھے۔ 1661 میں اس نے ہندوؤں کے ایک مندر کو تباہ کر دیا اور اس کے کھنڈرات پر ایک مسجد کھڑی کر دی۔ ان کے قائد گوکل کے ماتحت جاٹوں نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ 1669 میں انہوں نے عبدالنبی کو قتل کر دیا۔ اس نے کچھ چھوٹی چھوٹی مسلم قوتوں کو شکست دی جو اس کے خلاف بھیجی گئیں، تاہم وہ تلپت کی جنگ میں شکست کھا گیا اور مارا گیا۔ جاٹوں کو سخت سزا دی گئی۔ شمال مغربی پالیسی اگرچہ مسلم قدامت پسندی کا ایک چیمپئن، اورنگزیب کو شمال مغربی سرحدی خطے کے مساوی جنونی مسلم قبائل کے ساتھ جنگیں کرنا پڑیں۔ یہ لوگ ہندوستان کے حکمرانوں کے لیے ہمیشہ ایک سنگین مسئلہ اور ایک بہت بڑا درد سر رہے ہیں۔ اس خطے کے جنونی اور بے رحم قبائل نے کبھی بھی اپنے آپ کو ایک قوم بنانے کی کوشش نہیں کی۔
وہ مختلف قبائل میں منقسم تھے اور کبھی بھی خود کو ایک رہنما کے تحت جمع نہیں کیا جاتا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے پیشے کے طور پر ڈکیتی کی پیروی کی تھی۔ مغل شہنشاہ کو قبائلیوں کو طاقت سے فتح کرنا اور ان کا مقابلہ کرنا مشکل معلوم ہوا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ان کو رشوت دی تاکہ صلح برقرار رکھنے کے لیے سرحدی راستوں کو پرامن ٹریفک کے لیے کھلا رکھا جا سکے۔ اورنگزیب نے بارڈر چیفز کو سالانہ 6 لاکھ روپے ادا کیے، لیکن سرحدی سرداروں کو رشوت دینے کی پالیسی ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی تھی، چونکہ قبائلیوں کے درمیان تازہ قائدین پیدا ہوئے اور وہ اکثر مغل کی سرزمین کو لوٹنے میں بحال ہو گئے۔ مختصر یہ کہ مغل سرکار اس خطے میں ان قبائلیوں کی سرگرمیوں سے بہت تھک چکی تھی۔ یوسف زئی کا پہلا بغاوت 1667۔ سب سے پہلے بغاوت یوسف زاسا قبیلے نے کی تھی۔ انہوں نے قبیلہ کا بادشاہ ہونے کے ناطے محمد شاہ کے نام سے ایک ڈھونگ رچایا۔ اس نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور مغلوں پر حملہ کیا۔ اورنگزیب کے اختیار کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ انہوں نے یوسف زاسا کی مزید پیشرفت جانچنے کے احکامات جاری کیے۔ آخر کار انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اورنگزیب کی مذہبی پالیسی۔ اورنگزیب کا آئیڈیل مسلم تھی وکراسی کی تخلیق اور دوسرے تمام مذاہب کا خاتمہ تھا۔ اس نے عدالت اور ملک کے مذہب کی حیثیت سے اسلام کو اس کے اصل مقام پر بحال کیا۔ ایک عظیم پیورٹن حکمران کی حیثیت سے اس نے درج ذیل اقدامات اپنائے۔ اس نے کلمہ کو سکوں سے ہٹا دیا، فارس کے نئے سال کا دن منانے کو منسوخ کر دیا۔ اس نے قرآنی قانون کو نافذ کرنے کے لیے تمام اہم شہروں میں مہتابی کو بھی مقرر کیا۔ انہوں نے موسیقی پر پابندی عائد کی اور میوزیکل پارٹیوں کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے درباری موسیقاروں کو بھی مسترد کر دیا جو اپنے آباء و اجداد کے ذریعے ملازمت کرتے تھے۔ اورنگزیب نے سونے، چاندی اور دیگر اشیاء خوردونوش کے مقابلے میں اپنے جسم کے وزن کے عمل کو روک دیا۔ اس نے جھارکا درشن کے رواج کو روکا۔ اس نے لوگوں کو شہنشاہ سے براہ راست ان کی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے موقع سے محروم کر دیا۔ اس نے درباریوں کو ایک دوسرے کو سلام پیش کرنے کے ہندو انداز میں استعمال کرنے سے منع کیا اور اس کے بجائے سلام کے الفاظ کے استعمال کی تاکید کی۔ انہوں نے شاہی ماہر فلکیات اور نجومی کو بھی مسترد کر دیا۔ پینے سے منع کیا گیا تھا اور کوتوال کو حکم دیا گیا تھا کہ اس شراب کا استعمال کرنے والوں میں سے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا جائے۔ اس نے خواتین کو مقدس مردوں کے مزارات پر جانے سے منع کیا۔ جسم فروشی پر پابندی عائد تھی۔ طوائفوں کو شادی کرنے یا مغل سلطنت چھوڑنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اورنگزیب کثیر جہتی شخصیت کا حامل تھا۔ بحیثیت ایک سپاہی اور ایک اسکالر، ایک سیاستدان اور ایک خود مختار کی حیثیت سے وہ مغل سلطنت کے ستاروں کی کہکشاں میں بلا سبقت کھڑا۔ انہوں نے قرآن مجید کی ٹوپیوں اور نسخوں کی فروخت پر ہونے والی رقم کو برقرار رکھا۔ اگر آپ اورنگزیب کی مکمل کہانی سننا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں بتائیں۔